اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور اسے چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جھکیں۔ کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی دوسرے انسان کی کوشش انہیں راہ عدل سے نہ ہٹائے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور حامی و ناصر بن جائیں، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے۔ اور یہ فرمان اس طرح ہے جیسا اس نے فرمایا سورہ طلاق میں، یعنی گواہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دینی چاہیے، اور جب گواہی سے مطلوب و مقصود یہی ہوگا تو پھر وہ یقینی طور پر صحیح، مبنی بر عدل و انصاف اور تحریف، تبدیلی اور کتمان سے پاک ہوگی۔ اسی لیے اس نے فرمایا یعنی گواہی سچی دو، خواہ اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اور اسی طرح جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو سچی بات کہو، خواہ اس میں بھی تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اسے ہر مشکل سے نکال کر اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اگر گواہی تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو تو اس میں ان سے رعایت نہ کرو، بلکہ سچی گواہی دو، خواہ اس کی وجہ سے انہیں نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حق ہر ایک پر حاکم اور ہر ایک سے مقدم ہے۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، یعنی نہ تو کسی کی دولت کی وجہ سے ان سے رعایت کرو، نہ کسی کے فقر کی وجہ سے اس معاملے پر ان سے شفقت کرو کہ ان دونوں کا اللہ والی ہے، اور تمہاری نسبت وہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس چیز میں ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا، مطلب یہ کہ خواہش نفس، عصیبت اور لوگوں کا تم سے بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے امور و معاملات میں عدل کو چھوڑ دو، بلکہ ہر حال میں عدل کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اسی قبیل سے حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل خیبر کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور اہل خیبر نے انہیں رشوت دینا چاہی تاکہ ان کے لیے نرمی برتیں، تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں اس گرامی قدر شخصیت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں جو ساری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بہت زیادہ ناپسند ہو۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور تم سے نفرت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام نہ لوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، عدل ہی کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اور جو اس کو چھپائے گا تو وہ دل کا گناہ گار ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں بہترین گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟
وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے فرمایا تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے اور ان کا وہ پورا بدلہ بھی دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔